السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو رسوا کر گیا ہے، اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا کہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے گئے تھے، بلہ ہی چھن گیا، فیلڈ بھی چھن گئی، اب رہ کیا گیا۔ اب اس کے اوپر متضاد آراء پائی جاتی ہیں، لافل بھی، کانسٹیٹیوشنل بھی، اور سیاسی منظرنامے پہ تو اس سے جڑے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ سامنے آئیں گے۔ لیکن یہ انتخابات اسی نوعیت پر اسی وقت اگر ہم دیکھیں تو ان کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ یہ جو ہمارے الیکشنز ہوں گے، ہماری اگر ہم کم و بیش دیکھیں تو ہماری نیشنل اسمبلی کی 336 نشستیں ہیں، جس میں سے 226 ممبرز جو ہیں وہ بلا واسطہ منتخب ہو کر آتے ہیں، اور اس میں سے باقی جو 60 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ 267 میں سے اس کا تناسب میں الاٹ کیا جاتا ہے اس کو کہ دوسری پارٹیز میں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پولیٹیکل پارٹی رہی نہیں، وہ اس سے بھی باہر ہو گئی ہے، اس ریس سے بھی باہر ہو گئی ہے، سینٹ میں بھی ظاہر ہے کٹ ڈاؤن ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم، اگر جو ساری جماعتیں باقی رہ گئی ہیں، انہوں نے اگر حکومت بنانی ہے تو ان کو بیسکلی تو صرف 109 سیٹیں درکار ہیں، تو 109 سیٹیں کرنے کے لیے کیا جلسے کرنے ہیں، کیا ایک دوسرے کو ذلیل کرنا۔ آج مریم صاحب بول رہی ہیں، کل بلاول صاحب بول رہے تھے، اب ظاہر ہے گوہر علی خان صاحب بول رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب آ گئے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے آج جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں آپ کو کیس سنوانا ہی نہیں ہے، آپ کو سنانا بھی نہیں ہے، آپ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا، آپ یہ انصاف نہیں کیا، آپ نے ہماری فیلڈ ہی چھین لی ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کی ڈیڈیکیشن کو کیا مارکس دیں ہم کہ ماشاءاللہ انہوں نے لگ کے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ان کو آخری دم تک انہوں نے وہاں تک لے گئے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ الیکشن کمیشن کے سر پر یہ سہرا ضرور سجتا ہے، کیونکہ 9 مئی وہ نہ کر سکا، باقی معاملات وہ نہ کر سکے جو ایک انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن نے کر دکھایا۔ اب ظاہر ہے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں سیاست میں، اور نئی جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی۔ نئی جماعتوں سے مراد ہے کہ پی ٹی آئی از ناؤ ناٹ دا کنٹینڈر ریئلی، کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ پورا جہیز کا سامان جو ہے وہ الیکشن سمبل ہے، جس میں پیالے سے لے کر چائے کے چینک تک، اور چائے کے چینک سے لے کر جھاڑو تک، اور جھاڑو سے لے کر ٹیبل تک، اور ٹیبل سے لے کر بیڈ تک، سب کچھ ماشاءاللہ ان کو ملا ہے۔ ایک بوتل ہے جس کے خلاف شہریار آفریدی صاحب گئے ہیں الیکشن کمیشن، شاید وہ بھی تبدیل ہو جائے، لیکن ویسے پوری کراکری آپ کے پاس ہے۔ چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مقابلہ نہیں کر سکتے، شاید اس کی واضح مثال یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح سے شیرازہ بکھرا ہے۔ اب بار بار یہ الزام دیا جاتا ہے کہ وہ کرا تیاری کر کے نہیں گئے تھے، اور سہولت ساری شاید اس وقت نون لیگ کو میسر ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور جن کو وہ نہیں چاہتے وہ جا رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹرف سے باہر چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ جب جسٹس صاحبان تھے یا پھر ہمارے پولیٹیکل فگرز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کریں گے، لیکن ہم ایک لیگل ویو پوائنٹ لینا چاہ رہے تھے، تو اس لیے حامد خان صاحب اس فیصلے پر کے کامنٹ کے اوپر اب تو کوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ ایک سیاسی فیصلہ تو نہیں تھا، اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے وہ آئے ہیں پاور میں ایز چیف جسٹس پاکستان کی۔ یہ تاثر کبھی نہ جائے کہ وہ کسی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، اینڈ ہی از بین اے بگ سپورٹر آف ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک رولز، اپ ہولڈنگ لاز۔ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے غلطی ہوئی کل پرسوں؟ دیکھیے، غلطی نہیں، کمپریہنسو وہاں آرگیومنٹس ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک نیا انہوں نے چھوڑا کسی وکیلوں پر الزام لگا کے، حالانکہ ان کو پتا ہے کیس جو ہمارا بالکل اسٹرانگ تھا، جس عدالت نے سنا اور صحیح سمجھا وہ پشاور ہائی کورٹ کی، ان کا بہت اچھا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک تاریخی غلطی کی ہے، نہ صرف قانونی طور پر بلکہ تاریخ میں بھی یہ بات ان کے خلاف ہمیشہ آئے گی۔ جس طرح 1955 میں جب سندھ چیف کورٹ نے تمیم الدین والے فیصلے کو صحیح فیصلہ دیا تھا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ سندھ چیف کورٹ نے اس وقت جو ہے وہ اس کا معیار بلند تھا، اور اس نے صحیح فیصلہ دیا، اور جو اس وقت کی فیڈرل کورٹ یعنی سپریم کورٹ تھی، اس نے اس کو ایک پریشر میں آ کے کسی وجہ سے جو قانونی وجہ نہیں تھی، اس میں زیادہ سیاسی وجوہات اس کے پیچھے سے غلط فیصلہ تمیز الدین خان والے کیس میں، جس کی وجہ سے آج تک اس کی باز گشت آ رہی ہے۔ تو لہذا
یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک اچھے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا، پشاور ہائی کورٹ کے اچھے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا، حالانکہ اس میں بڑا بینچ بھی بننا چاہیے تھا، لیکن چلو جو بھی بینچ تھا، سوال یہ ہے کہ جو فیصلہ تاریخی طور پر یہ مریم صاحبہ کسی کو کیا قانون اور ان کا پتہ، الف بے تو جانتی نہیں ان چیزوں کی، تو باتیں ان کے بارے میں کر رہی ہیں جن کے بارے میں اور جن کانسیپٹ کے بارے میں وہ سر سے واقف نہیں ہے کہ آرٹیکل 17 کے کیا کانسیپٹ ہیں، پہلے کون سے کیسز میں کیا کیا فیصلے ہو چکے ہیں، اٹھا کے کسی کو الزام دینا اور یہ سمجھنا کہ مرضی کے فیصلے لیے جا سکتے تھے۔ ہاں، ان کو ایسے مرضی کے فیصلے ملتے رہے ہیں ساری تاریخ میں، صرف کچھ عرصہ اسٹیبلشمنٹ کے سے باہر ہو گئے تھے تو ان کو بھی وہی کچھ ملا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور کل ان کے ساتھ پھر ہونے والا یہی کچھ۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھول ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کسی نہ کسی وقت اس بھول میں آ گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس سے عدلیہ بھی، اس کی بھی جو تھی کریڈیبلٹی وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے، الیکشن کمیشن بھی اور دوسرے ادارے بھی بڑی حد تک جو ہے بدنام ہوئے۔ تو یہ صورتحال واضح طور پر نظر آ رہی ہے، ناانصافی پر مبنی یہ فیصلہ ہے۔ سر ابھی تو بہت سارے فیصلے آنا باقی ہیں، ابھی تو بہت سارے مقاصد پورا کرنا باقی ہیں، ابھی تو ایک نئی حکومت بننا باقی ہے، جو معاملات رہ گئے ہیں وہ باقی ہے۔ مطلب اس کا مقابلہ کیسے کیجیے گا اگر لطیف کوزہ صاحب جا کے کورٹ میں جسٹس قاضی فائز سے کہیں گے کہ مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے، اس لیے میں اپنا لیول پلینگ فیلڈ والا کیس بھی واپس لے رہا ہوں۔ مطلب یو کانٹ میک اینیمیز آؤٹ آف دا جسٹس سسٹم، یہ تو آپ اپنے ساتھ ہی زیادتی کریں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ تیور تو نہیں چلا کرتے، اور آپ کیا واقعی اپیل کریں گے؟ کہنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو خراب نہیں کرنا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز ہے جو قانونی طور پر جو بات قاضی صاحب کے سامنے میں نے بھی اس سے نسلی کی، میں اس طرح سے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، لیکن میں نے یہ یاد دلایا کہ دیکھیں یہ فیصلوں کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں جو بہت عرصہ جاتے ہیں، دے کم بیک ٹو ہانٹ دی کورٹس، جس طرح آج تک 70 سال کے بعد بھی یہ قاضی وہ جو مولوی نصیر الدین خان والا فیصلہ اس ہانٹنگ، تو یہ آپ سوچ لیں کہ جو فیصلہ آج کرنا ہے اس کے کل کو کیا نتائج ہوں گے، تو یہ وارن کرنا ضروری تھا، جو شاید اور کوئی نہ اتنے واضح الفاظ میں کر سکتا، تو وہ میں نے کر دیا تھا۔ وہاں تک کیس پر لڑا گیا، بہت اچھا لڑا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ کے سامنے ہے، اگر جو بھی قانون سے واقف ہے وہ کہے گا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہر لحاظ سے بہتر ججمنٹ ہے، آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق، اس کو سیٹسفائی کرنا سپریم کورٹ کی بہت بڑی غلطی، قانونی غلطی۔ تو حامد خان صاحب یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں گے یہ لیگلی کس طرح سے اس پارٹی کو انٹیکٹ رکھا جا سکے گا، اگر ہر کوئی اپنا انتخابی نشان الگ رکھے گا، اور آپ لوگوں سے یہ غلطی بھی ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید کاغذات نامزدگی منظور نہ ہو، تو ایک جگہ سے ایک ہی سیٹ سے چار لوگوں نے اپنے انتخابی جو نشان بھی الاٹمنٹ کرنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے دیے ہوئے تھے، پھر آپ کے ساتھ ایک ہاتھ نظریاتی والا بھی ہو گیا، اب وہ تو قرآن پہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ آر یو پریوی ٹو دیٹ؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن مجھ سے بھی جب پوچھا گیا تو جن لوگوں نے یہ سوچا تھا، میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، جس پارٹی کے ہیڈ کو آپ لے کے جسے معاہدے کر رہے ہیں یہ ایک دن بھی نہیں کھڑا ہوگا، سختی جب اس کے اوپر پریشر آئے گا یہ ایک دن میں ٹوٹ جائے گا، وہ تو چند گھنٹوں میں ٹوٹ گیا، اور جو اس وقت سختی ہو رہی ہے، جو لوگوں پر پریشرز ہیں، وہ بیچارہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اختر اقبال ڈار، تو وہ اس لیے اس سے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور بھی جو قوتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے دباؤ میں لا کے اسے سب کچھ لکھوا دیا۔ تو یہ ایک اٹیمپٹ تھی کہ قانونی طور پہ یہ ایک ہمارے پاس رستہ ہے، لیکن اس کے لیے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سکت ہونی چاہیے تھی، تبھی آپ یہ کر سکتے تھے نا، تو وہ سمجھیے بات نہیں بن سکی، لیکن کوشش وہ ایک آئینی رستہ اور قانونی رستہ
نکالا تھا کہ قانون میں ایک پارٹی کو بھی انتخابی نشان مل سکتا ہے، ایک الائنس کو بھی مل سکتا ہے، تو وہ قانون کے اندر رہتے اچھا ہوئے گور خان صاحب آج ٹھیک گور خان صاحب آج ملے تھے جب عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی طور پر اتحاد نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ نون لیگ سے تو اتحاد ممکن نہیں ہے، جے یو آئی تو کرے گی نہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی لگ رہا تھا کہ شاید اتحاد کر لے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں نہ نہیں ہوتی، یہ مے بی ان دا فیوچر ایسا ہو سکے گا؟ دیکھیے اس وقت تو نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت تو جو بلاول کا جو آپ کے سامنے بیان ہے وہ کیونکہ وہ خوش ہیں کہ جو مین پارٹی تھی، جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ تھی، جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹر تھا، وہ میدان سے نکل گئی ہے. اب تو اکھاڑے میں وہ بڑا پہلوان ہی نہیں رہا تھا، اب تو چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کا آپس میں لڑایا جا کے، یعنی سارا ایک ڈرامہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے قوم کے سامنے، چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کو لا کے، جن کی اپنی اس وقت پبلک کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ایک ایسا الیکشن جو ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیجیٹمیٹ نہیں ہے سب سے بڑی پارٹی کے باہر بیٹھنے کی وجہ سے، اور جس کی کسی قسم کی کوئی ساکھ بھی نہیں ہو سکتی، کریڈیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. میرے نزدیک تو یہ الیکشن جو ہے کسی طور پر بھی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رکھتا. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسانی سے الیکشن جس طرح سے بار بار روز ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمایوں محمد صاحب نے بھی جوائن کیا، میں ان کے پاس بھی جاؤں گی، کوئی قراردادیں بڑی آ رہی ہیں الیکشن کو کہ تھوڑا سا مدت بڑھا دی جائے، لیکن قرارداد کا جواب الیکشن کمیشن نے پھر دے دیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے سر کچھ چین سے بیٹھے گا الیکشن یا الیکشن کے بعد؟ دیکھیے اس قسم میں جب آپ الیکشن کرائیں گے، جعلی مصنوعی اصلی اس میں سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو باہر بٹھا کر آپ اکھاڑے میں ایک ہی پہلوان چھوڑیں گے، تو پھر اس کے بعد کون مانے گا کہ یہ پہلوان واقعی ہی جیت گیا ہے؟ اس کے تو مقابلہ ہی کسی کے ساتھ نہیں تھا. پنجاب میں آپ ایک نون لیگ کو اکیلا چھوڑ دیا، سندھ میں آپ نے چھوڑ دیا پیپلز پارٹی کو اکیلا، اسی طرح آپ نے چھوڑ دیا کے پی میں بھی اپنی من پسند پارٹی کو لانے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے الیکشن کے نام. سر ایک زمانے میں آپ کو بتاؤ کھٹک صاحب تھے اور وہ بڑے پارٹی سے سنسیئر بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب کے قریب بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے ساتھ اتحاد ہو سکے؟ دیکھیے وہ تو ہم سے بھاگا ہوا آدمی ہے، وہ کون سی پارٹی ہے؟ ہم مانتے نہیں، کوئی یہ کھٹک کی کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تو لوٹوں کی پارٹی. اچھا اس نے جو لوٹے تھے کے پی کے میں ہماری پارٹی میں داخل ہوئے ان کو علیحدہ کیا ہے ان سے جو کہ جنرل لوگ تھے، لہذا اس کا ٹھیک ہے، روڈو کو سیٹسفائڈ کیا. بہت شکریہ حامد خان صاحب، آپ کی آواز بھی چلے گی. محمد صاحب لیٹ می کم ٹو یو. سینیٹر صاحب یہ روز عجیب جگہ سے عجیب قراردادیں آ رہی ہیں، کبھی دلاور صاحب لے آتے ہیں، کبھی کوئی اور لے آتے ہیں، کبھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کبھی برف باری کے مقاصد ہیں، کچھ اور پرابلمز ہیں. یہ کیا قراردادیں آ رہی ہیں، منظور نہیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جواب دینا پڑ رہا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہو ڈیلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو قرارداد لے کر آ رہے ہیں یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے ان دا پولیٹیکل جو ارینا ہوتا ہے ان میں کیا ہے. اب اگر فرض کرے پولیٹیکل ارینا 1% ریپرزنٹیشن والی پارٹی، یا جیسے کوئی بندہ ٹوٹلی آزاد ہے اور اس کی کوئی ادروائز بیکنگ ہی نہیں ہے اور کوئی فالوئنگ ہی نہیں ہے، اور وہ سینٹ میں صرف تب ہی نظر آتا ہے جب کوئی اس قسم کی چیز کرنی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایک ریزولوشن اسی طرح 6-7 بندوں نے پاس کی تھی اور کوئی تھا نہیں، اس دفعہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے کی ہے. تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویٹیج نہیں ہے، اینڈ دیٹ از وائی الیکشن کمیشن نے ان کو برش اسائڈ کر دیا ہے. نمبر 2، ان کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی میرے خیال میں سب نے ایک ریزولوشن بھی ڈالی ہے کہ ان لوگوں جو ریزولوشن ڈالی ہے اس کو نلیفائی کیا جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ چھوٹے موٹے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جاتے ہیں نا کسی اس میں
بڑے شو میں جاتے ہیں, یہ چند ایک آ جاتے ہیں بیچ میں آسانے وصولے کے لیے, لیکن اصل جو شو ہوتا ہے وہ بڑے پلیئرز کا ہوتا ہے. تو آپ وہ بیسیکلی دیکھنے آتے ہیں, یہ درمیان میں چھوٹے موٹے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی آ جاتا ہے ہنسا کے چلا جاتا ہے, کوئی آ کے چھوٹا سا نہیں, ان کو کرتب خود کر بھی کے. پتا, میں محمد صاحب میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, میں بھی آپ سے اگری کرتی ہوں, ان کا کوئی ویٹیج نہیں ہے, ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے, لیکن یہ پھر بھی سیلنٹ بیٹھے اور یہ شرارت کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے ہر دوسرے دن؟ یہ کیا آر دے ٹیسٹنگ دی واٹرز؟ نہیں جی, I don't know if they are testing the waters or if they are trying to throw a bait, کہ اگر کسی ایسے انسٹیٹیوشن نے کوئی بیٹ لینی ہے تو وہ یہاں سے بیٹ لے لے. ہو سکتا ہے بہت سارے, اگر آپ اس پہ جانا شروع ہو جائے نا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, I can find 101 different connections کہ بھائی انہوں نے ان کو یہ کہا ہے ہم یہ سے کروا لیں گے, فلانے سے یہ کر لیں گے, اسے یہ کر لیں گے. میرے لحاظ سے یہ تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل, جیسے ابھی حامد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور ان لافلی جیسے بھی ان سے ایک لے لیا ہے. اور یہ یاد رکھیں, میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے, یہ جو ڈیسیژن لیا ہے نا, اس کی جو سب سے بڑی امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیسیژن سے الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو انٹرنل میٹرز ہے وچ از الیکشنز, اس کو یہ اسکروٹنائز کرنی شروع کر سکتی ہے. اچھا, اس سے کیا ہو سکتا ہے, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں, اس کو ہٹا سکتے ہیں. تو میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں, 1954 میں جو جسٹس منیر تھے, انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے لحاظ سے ایک الیکٹورل پروسیس کا شب خون مارا, جس کے بعد 3 مارشل لاز آ گئے. اچھا, چونکہ اب مارشل لاز کا آنا مشکل ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں, اب اس طریقے سے دس از ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا پارٹ 2 ہے. اب آپ نے کیا کر دیا, آپ نے ایک ایسے ادارے کو جس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے, اس کو آپ نے امپاور کر دیا, اور اس کے تھرو آپ جو بھی سب سے بڑی یا اسٹرانگ جماعت ہوگی آپ اس کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ان کا نام, اس پورے ڈیسیژن کا نام جب جائے گا ہسٹری میں, تو وہ جسٹس منیر کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. سو آر دے پراؤڈ آف سم تھنگ لائک دیٹ؟ اف دے آر, گڈ فار دیم. لیکن جنرل اسپیکنگ اگر آپ بیلنس کر کے دیکھیں, جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن لیا ہے, انہوں نے 2 پوائنٹ پہ لیا ہے. کیا یہ قرارداد, کیا یہ بات ایڈمیسیبل ہے؟ یس ایڈمیسیبل ہے. کیا اس کو اختیار ہے کہ انٹرنل میٹرز میں جائے؟ وہ انٹرنل میٹرز میں نہیں جا سکتا. آپ کو جو سیکشن 208 اور 209 ہے, وہ سمپل یہ کہتا ہے کہ پارٹی اپنے الیکشنز کرے اپنے آئین کے مطابق. اب جب پی ٹی آئی کا آئین آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ سنگل پرسن کی ناٹ ہولڈ این الیکشن, اٹ ہیز ٹو بی اے پینل. تو ہمارا آئین کہتا ہے پینل کرو. اگر کوئی بندہ سنگل آ جاتا ہے, اس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے ہمارے آئین کے مطابق. یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے. اچھا, پھر ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ان اپوزڈ ہے وہ غلط ہے, باقیوں کے لیے ان اپوزڈ ٹھیک ہے, سینٹ کے لیے ان اپوزڈ ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب نے یہ کہا تھا. تو بہت سارے کوشچنز جو ہے نا, وہ انہوں نے جو ڈیسیژن لیا ہے ان کی بالکل ان کا اختیار ہے. ہم دیکھیں, ہم اس ڈیسیژن کو مان رہے ہیں, ہم اس ڈیسیژن کے اوپر فالو کر رہے ہیں, ہم اس کا جو فال آؤٹ ہے ہم اس میں سڑکوں پہ نہیں جا رہے ہیں, ہم اس میں بوائیکاٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہمارا ریزولو اور اسٹرانگ ہو گیا ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, چونکہ ہمارا ایک براڈ بیس پبلک فالوئنگ ہے, تو ہم اس کے باوجود بھی ہم یہ الیکشنز آپ کو جتا کے دکھائیں گے. نمبر 2, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ادھر ادھر جگہ, پاکستان تحریک انصاف ادھر ہی ہے, ڈیزالو ہوئی ہے, ان کا صرف سمبل ختم ہوا ہے. تو یہ لوگ پارٹی کے پابند ہیں, پارٹی کے اندر سے پابندی ہے. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کے کریکٹر کا بھی ایک اس دفعہ وہ ہوگا کہ یہ لوگ پہلی بار بتائیں گے کہ آزاد لوگ ضروری نہیں ہے کہ بکیں. آزاد لوگ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے کھڑے رہیں گے, اور خاص طور پہ جب یہ آزاد لوگ مل کے ایک حکومت بنائیں گے. یہ پہلی بار ہوگا کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جو جیتا ہے وہ ہوگا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میکسیمم ووٹ جس کو پڑیں گے وہی پرائم منسٹر ہوگا. تو اگر میکسیمم ووٹ فار ایگزامپل شاہ محمود کو پڑ جائیں, علی محمد کو پڑ جائیں, عاطف خان کو پڑ جائیں, کسی اور کو پڑ جائیں, گوہر صاحب کو پڑ جائیں,
تو پھر میں سے ایک پرائم منسٹر بن جائے گا. اسی طریقے سے کے پی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ 45 کی 45 سیٹیں ہماری ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزیں ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں تو دیر کوڈ بی سم ریئلی ہیوج اپسیٹ. اب اس کے لیے آر دی آل ریڈی فار اٹ؟ دیٹ از مائی کوشچن. تو یہ لوگ کیا کریں گے, انہوں نے پری پول ریگنگ 100% کر لی. اب یہ پولنگ ڈے کی ریگنگ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وی ول بی انشاءاللہ پریپیئرڈ فار اٹ. ہم ہر لحاظ سے کر رہے, ہم ٹو وے ٹریفک کر رہے بٹوین دا کینڈیڈیٹ اینڈ دی عوام, and between the awam and the candidate. Awam can identify the candidate and candidate can identify the voter. Perfect. Now I'm going to stop you there because آپ نے کہا ہم ایک بڑا اپسیٹ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا اپسیٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے, and how am I seeing it playing out, اس کو ہم بڑا ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان میں پہلا انتخاب جو ہوا تھا, جنرل انتخابات جو ہوئے تھے 1970 میں ہوئے تھے, جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا, اور اس کے بعد یہ جو انتخابات ہیں 2024 کے, وہ ہمارے 12ویں جنرل انتخابات ہوں گے. اب ان انتخابات کے اثرات تو ابھی سے دکھ رہے ہیں, جو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے چاہیے تھے اس دن وہ پہلے سے آ رہے ہیں, جو اور چیزیں ہونی تھیں وہ ہو رہی ہیں. اور آج ایک بہت اہم بات ہے جو ہم اس پلیٹ فارم پہ ضرور کہنا چاہیں گے اور ڈسکلیمر دینا چاہیں گے, کہ ہر کسی کو یہ دہشت گرد کا نام دے دینا, کسی کو غدار وطن کہہ دینا, کسی کو غیر محب وطن کہہ دینا, یہ اب بس ہونا چاہیے. آج بار بار مریم صاحبہ نے اپنے جلسے میں اوکاڑا میں, شی از اے کراؤڈ پولر نان دا لیس, ٹھیک ہے وہ بات کرنی ہے, سیاسی بات کرنی ہے, لیکن آپ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو ایک دہشت گرد جماعت نہیں کہہ سکتے. اور آج ہم نے یہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ ان کو پوری طور پر, تاکہ یہ جو اب لڑنا بھی چاہ رہے ہیں یا انٹیکٹ بھی رہنا چاہ رہے ہیں, رہ پائیں گے بھی یا نہیں, لیکن ان کو ایز اے دہشت گرد جماعت ان کو ہمیں فوری طور پر ان کو کراس آؤٹ کر دینا چاہیے. سو دہشت گرد جماعت پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. 9 مئی کو جو بھی معاملہ ہوا, جو سانحہ ہوا, جو اس کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان کو پکڑیے, ان کے ساتھ جو ہونا چاہیے قانون کے طور پر وہ ہوتا رہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ کسی کو اس طرح سے لیبل کر دینا ہیز ڈیزاسٹرس سرکمسٹانسز. I'm hoping to speak to ہمایوں مومن صاحب and my line has been disconnected. ہم بات یہ کر رہے ہیں کیونکہ آج مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انتخابی نشان ان کا یا تو ڈنڈا ہوتا یا پھر پیٹرول بم ہوتا, اور اگر وہ چاہیں تو ہم الیکشن کمیشن کو کہہ دیں گے, وہ ان کو دے دیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن آپ کے تابع ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ کس کو کون سا سمبل دینا ہے. یہ تو بہت ڈیمننگ ہے, کیونکہ ان اینی کیس الیکشن کمیشن کی شفافیت پر مسئلہ آتا رہا ہے. تو اب ہم ہمایوں مومن صاحب آپ کا ریئیکشن چاہوں گی. کہ میں نے تو اپنی بات کر دی ہے ان پرنسپل, نہ آپ کو کسی کو دہشت گرد نہ کہنا چاہیے, نہ آپ کو کسی کو کہنا چاہیے, بٹ یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے یہ دہشت گرد جماعت. اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا کین دے کراس یو آؤٹ ایز ون اینڈ ختم کر دیں گے, پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم کر دیں گے؟ دیکھیں کوشش تو ان لوگوں نے پوری کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, لیٹس پٹ لائک دس, the only thing they can do is practically تو ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا نا. پاکستان تحریک انصاف ایز پاکستان تحریک انصاف اس وقت نہیں لڑ رہی. پاکستان تحریک انصاف ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑ. پاکستان تحریک انصاف ایز پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیمپین نہیں کر پا رہی. پاکستان تحریک انصاف ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کر رہی ہے, لیکن وہ یہ بھول گئی ہے. مطلب مریم نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا آئی کیو نہیں ہوتا نا, اور وہ عمران خان والی بات ہے, ایک تو یہ لوگ نالائق بہت ہے, اوپر سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پڑھتے بھی نہیں ہے. تو جس نے آج تک ہمیشہ سفارش پہ کالج میں گئی ہیں, سفارش میں میڈیکل کالج گئی ہیں, اس کے بعد جب اپنے آپ کو کئی میں ڈلوا دیا تو پتہ چلا کہ یہ تو گیم ہی کچھ دور ہے, وہاں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آنی. ابھی آگے پالیٹکس میں, اور پالیٹکس میں ان کو بیسیکلی ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پیسہ بنا کے باہر بھیجنا ہوتا ہے. جب یہ سب کو, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, جب یہ سب کو کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو, تو یہ لوگ اپنا جو باہر پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے ہیں؟ یا آپ سے اور مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرو؟ ہمارا تو آپ کا اور میرا, آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو یا میں بیمار ہوں, میرا علاج پاکستان میں, میرا رہنا کھانا پینا پاکستان میں, میں سب کچھ پاکستان میں. آپ کا بھی اسی لحاظ سے ہے, ان کا تو پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. 2 دفعہ ان کے اوپر مصیبت آئی ہے.
پارٹی ادھر تھی, پارٹی لیڈر باہر بھاگ گئے. تو اگر اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بین کرنا ہے, میرے لحاظ سے ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ کر کے دیکھ لو. جیت پھر بھی ہماری ہوگی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد نہیں ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا رہنا, کھانا, پینا, اوڑھنا سب کچھ پاکستان میں ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے نا, جب کوئی سختی آتی ہے تو بھاگتی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. صحیح سٹانس ہو یا غلط سٹانس ہو, ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں توڑنے کی کوشش کی. آج بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس فائل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. ان لوگوں کے اوپر جب سختی آئی تھی, 2/3 میجورٹی سے 25 لوگ نہیں رہ گئے تھے پیچھے. جب پیپلز پارٹی کے اوپر سختی آئی تھی, 40 میں سے 3 لوگ رہ گئے تھے. اب آپ نے بات کی 1971 کی کہ ملک ٹوٹ گیا. دیکھیں وہ الیکشنز کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا, اس کی وجوہات اور تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے 160 سیٹیں لینے والی پارٹی کو 80 سیٹیں لینے والی پارٹی سے چینج کر دیا, جب اس کو آپ نے, ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جن کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں they should make the government. جب آپ نے جن کے پاس کم جماعتیں تھیں, ان کے آدھی جماعتیں تھیں, آدھی سیٹیں تھیں, جب آپ نے ان کو ملک دے دیا تو پھر ملک کے اندر یہ چیزیں کنسیکوینسز آتی ہیں. ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قسم کی کوئی غلطی تو پھر نہیں کر رہے. اگر ہم لوگوں نے اپنے پاس سے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بڑے ہائی چانسز ہے کہ ہم فیوچر میں وہ سیم غلطیاں کر لیں. اپنی غلطیوں کو محمد صاحب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسی گفتگو سے گریز کریں گے, کسی کو کچھ اور کہنا, کسی کو نام دے دینا. آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. غیر محب وطن, مودی کا یار, یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے اسٹیک سب اس ملک میں ہیں, پالیٹکس میں ہوں یا نہ ہوں. تھینک یو سو مچ محمد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب ہمیں بلال اختر کیانی صاحب جوائن کریں گے, وہ جلسے میں ہیں. ہوپ فلی جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم آپ سے بات کریں گے, کیونکہ آج مریم صاحب کا جلسہ تھا, ہیز وتھ تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک سے دوسری جگہ جاتے ہوئے. اور نو ڈاؤٹ ان دا فیکٹ کہ ٹوڈے واز اے ہیوج کراؤڈ ان اوکاڈا, اور بہت لوگ آئے, باہر نکلے, اور ایک ایریل شاٹ ہے جو کہ بڑا وائرل بھی ہوا ہے. اور دیر آر لاٹ آف پیپل, اوکاڈا میں بہت سارے لوگ آئے. مریم نواز صاحبہ از اے کراؤڈ پولر. آج انہوں نے بہت ہی مفصل گفتگو بھی کی, کچھ عمران خان پہ وار بھی کیے, کچھ ادھار باقی تھا وہ اتارا بھی تھا. اور کیانی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. بہت شکریہ کیانی صاحب, بہت اچھا جلسہ رہا, بہت مبارک آپ کو. آپ کا باقاعدہ جلسوں کا آغاز بھی ہو گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز آپ باقاعدہ طور پر فیلڈ میں نظر آ رہی ہے. ہیوج گراؤنڈ ٹوڈے, ہیوج اجلاس, لیکن دہشت گرد جماعت کہہ دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, سر اس پہ تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. ایز یو سیڈ جی, اٹ واز اے گریٹ شو ٹوڈے ماشاءاللہ ہمارا اوکاڑا میں. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ہمارا جب یہ ٹکٹس کا مرحلہ جو ہم بڑی سنجیدگی سے, بڑے کمپریہنسولی ایک ٹکٹ اپلیکنٹ کا انٹرویو نواز شریف صاحب نے خود کیا, اس کے بعد فیصلے سنجیدگی سے کیے, ڈیلیبریشنز کے بعد کیے. اس کے بعد جب یہ مرحلہ آئے گا تو آپ ہماری آن دا گراؤنڈ کیمپین دیکھیں گے, اور اس کا آغاز آپ نے آج دیکھا ہے. اور اب 6 فروری تک اسی طرح ایک مومنٹم رہے گا جس میں ہماری ساری لیڈرشپ آپ کو نظر آئے گی, اور انشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو جلسے نظر آئیں گے, اور ایک مومنٹم نظر آئے گا. اور گراؤنڈ کے اوپر ویسے بھی کنسٹیٹوئنسی سطح پہ تو آلریڈی ایک اچھا خاصا زبردست مومنٹم بن گیا ہے. میں خود ابھی NA60 جیلم میں جماعت کا امیدوار ہوں جی, تو میں بیٹھا ہوں. مجھے یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے اپنی 3 تحصیلوں کے اندر, تو آئی ایم سینگ دا سیم سینٹیمنٹ. دیکھیے دوسری بات آپ نے کی ہے جماعت کے بارے میں جی. دیکھیے میں اب آپ بتائیے کہ ایک جو جماعت ہے وہ کیا اس نے 9 مئی کی دہشت گردی نہیں کی؟ کیا وہ حقائق سب کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ان کے لوگ اس میں ملوث نہیں تھے؟ کیا اس کا ایمپل آپ کے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے؟ تو دیکھیے اب آپ یا تو کہیں کہ جی کیونکہ وہ ایک اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے اور اس نے اگر یہ جرم کیے بھی ہیں تو یہ بات آپ نہ کریں, تو پھر تو ایک علیحدہ بات. ہم ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں 336 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, جس کے لیے 267 پر بالواسطہ منتخب ہوں گے, ارکان آئیں گے, پارلیمنٹ بنائیں گے. اور اس میں سے جو 60 مخصوص نشستیں ہیں
उन 267 के उस फिगर से वो पीटीआई उनको नहीं क्लेम कर सकेगी क्योंकि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही. लेकिन क्या पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी ना रहते हुए अब एक दहशतगर्द जमात है? इज़ दैट व्हाट वी वांट टू से? और क्या ये हमें इतना कैरलेसली कह देना चाहिए? 9th में एक बहुत बड़ा सानिया था, बट not the whole party was responsible for it. This is something that we should be thinking about. But thank you for watching today, and we will see you tomorrow.